اس قرآن کو آپ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر تدبر و تفکر پیدا کریں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث. وقال الله عز وجل في مقام آخر والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو و حاضرین جمعہ، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور رمضان المبارک کے اس مہینے کا یہ پہلا ہفتہ ہے اور آج پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں مبعوث فرمایا، رسول بنا کر کے. منہم یتلو علیہم آیاتی، تاکہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ پہلے کھلا گمراہی میں تھے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، رمضان الکریم کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ انتخاب فرمایا. سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو رمضان کا ہے، اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا کہ شہر رمضان الذی، رمضان کریم کا وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کا نزول ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. انزل فیہ القرآن، جو قرآن باعث ہدایت ہے اور جس قرآن کے اندر واضح دلائل اور واضح آیات ہیں. فمن شہد منکم الشہر، اور اہل لغت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فمن شہد کے اندر جو فا ہے، یہ فا یہ تعلیل کے لیے ہے. گویا کہ علت بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس مہینے مکرم اور معظم جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اختیار کیا. اور اس کے بعد اس بات کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس شخص کو بھی یہ مہینہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان الکریم کا روزہ رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان الکریم کا قرآن کے ساتھ یہ گہرا رشتہ ہے. سب سے عظیم فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر القرآن کہا ہے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. وَكَانَ يُدَارِسُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے جبرائیل امین فی کل لیلہ من رمضان، رمضان الکریم کی ہر رات کو جبرائیل امین علیہ السلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ کتنا رشتہ ہے. بلکہ ایک صحیح حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گی. سبحان اللہ. فیقول الصیام ویقول الصوم، روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوہ، کہ اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے سے روک دیا تھا اور شہوت سے روک دیا تھا. فشفعنی فی، اے رب العالمین ہماری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم، کہ اے میرے رب میں نے بندے کو رمضان کریم کے مہینے میں رات میں اس بندے کو سونے سے میں نے روک دیا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ بندے رات بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے. فشفعنی فی، اے میرے رب میری شفاعت قبول فرما لے. فیشفعان، تو دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی بھی اور روزے کی. پتہ یہ چلا کہ قرآن کا رمضان کریم سے ایک گہرا رشتہ ہے. اس لیے ہر روزے دار کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور رب العالمین رب ذوالجلال سے اجر و ثواب حاصل کریں. میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، جمعہ کی آج کی اس خطبے کے اندر میں انشاءاللہ قرآن کے کچھ احکام و مسائل میں بیان کروں گا. قرآن کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے. صحابہ کرام، سلف و خلف، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، اور وہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا کسی کا پیدا کیا ہوا یہ کلام نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے، غالباً عبداللہ بن دینار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات 70 سے زیادہ عمر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی، اور تمام لوگ اس بات کے قائل تھے. وَيَقُولُونَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مخلوق ہیں. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، یہ صحابہ کرام کا اعتقاد ہے کہ کلام اللہ، یہ قرآن کریم، یہ غیر مخلوق ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. فَبَدَأَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور جہاں سے شروع ہوا ہے وہیں واپس ہو جائے گا. یہ کسی بندہ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. تو یہ اعتقاد ہمارا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ أَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ أَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُ لَكُمْ، کہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا
کہ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں یا یہ طمع رکھتے ہیں کہ یہودی لوگ آپ کی باتوں پر یقین کریں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، وہ گروہ کیا کرتا ہے؟ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں تحریف کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس بات سے واضح طور پر پتا چلا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، کہ آپ کے پاس مشرکین میں سے کوئی آدمی پناہ لینے کے لیے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ ان کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو وہ سن لے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن کریم کی اس آیت سے بھی صاف پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن یہ باعث ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن باعث ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی کہ جو راستہ سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو قرآن کریم ہدایت ہے ہمارے لیے، ایک تمام حکام کے لیے، حاکموں کے لیے، ایک گھر کے ایک ذمہ دار کے لیے، ان اپنے گھر کے ذمہ دار جو اپنے گھر کے تمام جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں اور تمام لوگ ہیں، تمام لوگوں کے لیے ان کے اندر باعث ہدایت اور ہدایت کی چیز ہے۔ اسی طرح ایک باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت کی چیزیں موجود ہے۔ ایک بھائی کے لیے بھی جو اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے، اس معاملات کے اندر بھی یہ قرآن کے اندر جو ہے ان کے لیے باعث ہدایت اور ان کے لیے رہنمائی کی چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر تدبر و تفکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن، کہ کیوں نہیں وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر و تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اس قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں ساری باتیں سچی ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اور کی باتیں ہوتی، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس قرآن کے اندر شدید اختلاف پاتے۔ لیکن یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ قرآن سب کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن یہ صرف ہمارے لیے ہے، بلکہ اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ہر وہ آدمی جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کا دل گویا کہ بند ہے اور اس کے دل پر تالا پڑا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ کیوں نہیں وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر و تفکر کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟
ان کے دل بند ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، علم شرعی کی اسی لیے اتنی اہمیت ہے کہ جس شخص کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، گویا کہ اس کا دل بند ہے، اس کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کہ کیا وہ آدمی اس چیز کا علم رکھتا ہے جو رب کے طرف سے حق نازل ہوا ہے، یعنی قرآن و حدیث کا علم، جس کے پاس یہ علم ہے، کمن ہوا اعمى، کیا وہ اندھے کی طرح ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس شخص کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، گویا کہ اس کا دل بند ہے، اس کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، یہ قرآن صرف طالب علموں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف مولوی اور مولانا کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس قرآن کو آپ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر تدبر و تفکر پیدا کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیوں نہیں وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر و تفکر پیدا کرتے ہیں، تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل بند ہو جائیں اور ان کے دلوں پر تالے پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اللہ کا فضل و کرم ہے، ابھی اس دور میں قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں۔ ہماری اپنی نیپالی زبان کے اندر موجود ہے، اردو میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے۔ اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ عربی زبان حاصل کریں تاکہ ڈائریکٹ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی خطاب کیا ہے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ سوچنا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خطاب میرے لیے ہے اور مجھے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ آپ دوسروں کی باتیں چھوڑیے، سب سے پہلے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو اس خطاب کو آپ یہ سمجھیں یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ خطاب آپ کے لیے ہے۔ اس لیے قاری قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا ہے، اور اس کے اوپر پہلے آپ عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دیں، اور اس کے بعد قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دوسروں کو دیں، پہلے آپ خود عمل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، قرآن کو تدبر و تفکر کے ساتھ غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی سجدے والی آیت آئے وہاں پر آپ سجدہ کیجئے، جہاں پر، اور سجدے کی آیتیں قرآن کے اندر 15 آیتیں ہیں جن جگہوں پر جو ہے آپ کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد، کہ ابن آدم جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جب سجدے کی آیت آتی ہے اور اس جگہ پر وہ سجدہ کرتا ہے، فاعتزل الشیطان، تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، ویبکی، اور رونے لگتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! جب آدمی قرآن کی آیت پہ، سجدے والی آیت پہ جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر کے رونے لگتا ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے اس کو غور سے سنیے۔ شیطان کہتا ہے کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابن آدم نے سجدہ کیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ یا ویلی، شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے بربادی ہو، عربی زبان میں ویل کہتے ہیں بربادی کو۔ شیطان کہتا ہے یا ویلی، کہ میرے لیے بربادی ہو، فإنی امرت بالسجود، ہمیں سجدہ کا حکم دیا گیا، فأبیت، تو میں نے انکار کر دیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، فلی النار، تو میرے لیے جہنم ہے۔
سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جہاں جہاں پہ سجدے والی آیت ہو وہاں پہ آپ سجدہ کریں، اور تاکہ جو ہے یہ اجر اور ثواب آپ حاصل کریں۔ اور اسی کے تعلق سے قرآن کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو جب آپ ختم کریں، چاہے آپ صفحہ ختم کریں یا آیت ختم کریں، تو اخیر میں آپ کو کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، حالانکہ یہ صدق اللہ العظیم اس لفظ سے ختم نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ تو صحابہ کرام نے کیا ہے، نہ تو محدثین اعظام نے کیا ہے۔ تمام سلف صالحین میں سے کہیں بھی آپ کو کہیں کسی جگہ پر کسی چیز کی دلیل نہیں ملے گی کہ قرآن کی آیت جب ختم کرتے تھے تو اخیر میں صدق اللہ العظیم کہتے تھے۔ اس لیے صدق اللہ العظیم یہ بدعت ہے، یہ موجودہ دور کی ایجاد کردہ اور بنائی ہوئی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ قرآن کی آیت کو جب ختم کریں تو صدق اللہ العظیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے قرآن کے مسئلے کے تعلق سے، کچھ لوگوں کے پاس جب قرآن اوپر سے کہیں گر جاتا ہے تو قرآن کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو چومتے ہیں۔ تو قرآن کو اٹھائیں، اگر گر جائے تو آپ اس کو اٹھائیے، لیکن چومنا، منہ سے بوسہ دینا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور نہ تو صحابہ کرام میں سے ان کے زمانے میں بھی مصحف گر جایا کرتا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو چومتے نہیں تھے۔ محبت ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ بوسہ دینا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے بدفعلی۔ کچھ لوگ قرآن کی بدفعلی کرتے ہیں، کیسے لیتے ہیں؟ تو جب کہیں باہر سفر پہ نکلنا ہوتا ہے تو بیچ قرآن سے صفحہ کو الٹتے ہیں، اور پھر اس صفحہ میں پڑھتے ہیں کہ کہاں پر لکھا گیا ہے، یا کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اذهب، چلے جاؤ، اذهب انت وربک، یا اس طرح کر کے کوئی ایسی آیت آتی ہے تو سفر کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کی آیت نہیں ہوتی ہے تو اس دن سفر نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ بدفعلی ہے، اور یہ بھی بدعت اور ناجائز ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بھی قرآن کی بدفعلی جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کے مسئلہ میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو چاہے تلاوت کے لیے جب پڑھے تو حفظ کے لیے زبانی جو ہے انسان پڑھ سکتا ہے، پڑھے، لیکن اگر تلاوت کر رہا ہے تو اپنی نظروں سے اس کو دیکھے، دیکھ کر کے مصحف اور قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عظیم النظر فی المصحف، کہا کہ مصحف کی طرف دیکھو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح حضرت کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جبکہ یہ دونوں حافظ قرآن تھے، اور یہ دونوں جو ہے قرآن جب پڑھتے تھے تو مصحف کھول کر کے اور مصحف کی طرف دیکھ کر کے، یعنی دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت حفظ سے بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دیکھ کر کے بھی۔ جو شخص قرآن دیکھ کر کے پڑھتا ہے اس کو دو اجر ملے گا۔ ایک اجر تو یہ ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کا اجر ملے گا، یہ تو حافظ کو بھی ملے گا، لیکن دیکھ کر کے جو پڑھتا ہے، مصحف کی طرف نظر جو دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔